اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب۔ مومنین کرام، افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کے اوپر، اتنے 2 ارب مسلمان ہوتے ہوئے بھی ایک چھوٹے سے فلسطین، اتنے اسلامی ملک ہوتے ہوئے بھی ایک چھوٹے سے فلسطین کو پانی کی بوتل تک بھی نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی اتنا ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں، چھوٹے بچے، خواتین، نوجوان، بزرگ، سب کو وہاں پر تحقیق کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ میں آپ مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اتنا بتائیں کہ فلسطین میں کون سے مذہب کے مسلمان رہتے ہیں؟ وہاں پر تو وہ مسلمان رہتے ہیں جو اہل سنت جماعت ہیں۔ میں ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں مالک کائنات، اور ان کے حوصلے کو سلام بھی کرتا ہوں کہ اتنے صبر کے پیکر وہ، کسی کا بھائی شہید ہو رہا ہے، کسی کا پورا خاندان شہید ہو رہا ہے۔ تو دوستان گرامی، آپ دیکھیں کہ فلسطین کی اور جتنے ممالک ہیں، یمن میں بھی تو وہی اہل سنت جماعت کے ہیں، ان کی کون مدد کر رہا ہے؟ افسوس ہوتا ہے ایٹمی طاقت والے ملکوں کے اوپر، جن کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے، وہ بھی کچھ نہیں کر رہے، وہ بھی فلسطین کی مدد نہیں کر رہے۔ میں اتنا کہ مولا علی ابن ابی طالب کا فرمان سنانا چاہتا ہوں، اپنے بیٹے حسن حسین کو وصیت کر کے فرمایا، بیٹے حسن حسین، میں آپ کو ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ظالم کا ساتھ نہیں دینا، آپ نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ ظالم کے ساتھ آپ نے غیظ و غضب کے ساتھ پیش آنا ہے، اس کے ساتھ ہیبت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ فقط اور فقط اسلامی ممالک میں سے جس ملک میں غیرت پائی جاتی ہے وہ ایران ہے۔ وہ ایران ہر مظلوم کی مدد کر رہا ہے، جہاں پر بھی مظلوم پائے جاتے ہیں۔ عراق میں مظلوم ہوں تب بھی ایران مدد کر رہا ہے، شام میں مظلوم ہوں تب بھی ایران مدد کر رہا ہے، فلسطین میں مظلوم ہوں وہاں پر بھی ایران مدد کر رہا ہے، یمن میں مظلومین وہاں پر بھی ایران مدد کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ایران نے، میں کہتا ہوں علی کے بیٹے علی خامنئی نے کیسا اسرائیل کے منہ کے اوپر ایسا تھپڑ رسید کیا ہے کہ وہ اب جو ہے نا اس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ایسا حملہ کیا اسرائیل نے، جواب دیا ہے۔ کوئی اسرائیل، یہ ایران جو ہے نا کوئی عام نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ اس کے پاس ایمانی قوت بھی ہے، نوجوانوں کی قوت بھی ہے۔ اس کا ہر بچہ جذبے کے ساتھ جو ہے نا آگے بڑھے گا اور بڑھتا رہے گا۔ تو یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور اسلامی ملک کو اللہ جانے وہ کہاں چلے گئے ہیں، وہ کیوں نہیں فلسطین کی مدد کر رہے۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، او میرے مسلمان بھائیوں، آپ دیکھیں کہ اس دور میں حق کے ساتھ کون کھڑا ہے۔ تو افسوس ہوتا ہے سعودی عرب کے اوپر، وہاں پر تو شراب خانے کھل گئے، مقدس زمین کے اوپر شراب خانے، جوئے خانے، قحبے خانے، یہ مختلف اقسام کے وہاں پر۔ افسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر اب کیا ہے، منتر بھی بڑھ رہا ہے حجاز سرزمین کے اوپر۔ میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو، اس میں آیا ہوتا کہ ہندو کے لیے جو ہے نا خانہ کعبہ کا تالا کھولا گیا ہے، وہ جا کر اب ہندو وہاں پر، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں دبئی میں جو عذاب آئی ہے، وہاں پر مسلم ملک ہے، کیوں؟ اس لیے آیا ہے کہ یہ مظلومین کی مدد نہیں کرتے، ظالم کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ ان جیسے ملک اور ممالک مسلمان منافقت سے کام لیتے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں ایران کو، جس نے اسرائیل کا منہ توڑ جواب دیا، سپر پاور ہوتے ہوئے بھی اسرائیل کو ایسا جواب قرار دیا ہے۔ اب اس نے جو ہے نا کیا ہے، 19 تاریخ کی صبح کو ایران کے اوپر اور عراق کے اوپر اور کیا ہے شام کے اوپر جو ہے نا اسرائیل نے ڈرون حملے کیے ہیں۔ تو ایران نے اس کے ڈرون حملوں کا جواب، آسمان میں ان کے ڈرون حملے وغیرہ جو میزائل اس نے بھیجے تھے، ان کو وہیں پر جو ہے نا ختم کر دیا ہے۔ تو دوستان گرامی، آپ حق کا ساتھ دیں، مسلمان جتنے بھی ہیں سب حق کا ساتھ دیں۔ دیکھیں کہ حق کے ساتھ کون کھڑا ہے، مظلومین کی مدد کون کر رہا ہے۔ میں اتنا کہہ جاتا ہوں نیتنیاہو یہودی کو کہ آپ کے باپ مرہم نے بھی علی ابن ابی طالب کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ میں اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں، وہ بھاگ نکلے تھے اور وہ بھاگنے والے ہیں، اور یہ علی کا بیٹا کرار کے ماننے والا، یہ کرار ہے، یہ ڈٹ کر آپ سے مقابلہ کرے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس قوم و ملت میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، پوری دنیا
اس کے ساتھ مقابلہ کرے اس کو ہرا نہیں سکتی۔ پہلا یہ ہے کہ جس قوم و ملت کے پاس، فرماتے امام موسیٰ کاظم کہ جس قوم و ملت کے پاس علم ہے پوری دنیا اس کا مقابلہ کرے اس کو مٹا نہیں سکتی، اس سے جیت نہیں سکتی۔ دوسرا فرماتے امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں جس قوم و ملت کے ساتھ فرماتے ہیں تلاش و کوشش پائی جاتی ہے، آگے بڑھنے کی سوچ پائی جاتی ہے، اس قوم و ملت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور فرماتے ہیں جس قوم و ملت میں وحدت پائی جاتی ہے، اتفاق پایا جاتا ہے، آپ دیکھ لیں ایران کو، ایران کے پاس الحمدللہ علم بھی ہے، وحدت بھی ہے، آگے بڑھنے کی کوشش اور سوچ بھی ہے، اور مسلمانوں کی حفاظت کرنے کا ڈھنگ بھی ہے۔ ایران نے بتا دیا کہ مسلمانوں کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں علی کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کا دفاع کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں مالک کائنات ایران کو کامیابی عطا فرمائے اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور مسلمانوں کی غیرت کو بھی جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان اگر ایک پاؤں پر کھڑا ہو جائے، ایک دوسرے کی مدد کرے، خالق کائنات بھی راضی ہوگا، آل محمد بھی راضی ہوں گے۔ السلام۔